بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ اور ہیڈنگ ہے حرمت سود کی حکمت و مصلحت۔ پیج ہے 668، معارف القرآن جلد اول، سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ عثمانی، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ صحرا دشت و در میں، صحرا دشت و در میں، کوثر میں وہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ صحرا و دشت و در میں، کوثر میں وہی ہے، انسان کے دل میں تیرے رخسار میں وہی ہے۔ یہ داغ سا جو تیرے سینے میں ہے نمایاں، عاشق ہے تو کسی کا یہ داغ آرزو ہے۔ میں مضطرب زمیں پر، بےتاب تو فلک پر، تجھ کو بھی جستجو ہے، مجھ کو بھی جستجو ہے۔ حرمت سود کی حکمت و مصلحت، ویلاگ نمبر 5۔ اس کے بعد دوسری بحث اس کی ہے کہ ربا کی حرمت و ممانعت کس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، اور اس میں وہ کون سی روحانی یا معاشی مضرتیں ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس جگہ پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اور ان کے معاملات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں کوئی بھلائی یا فائدہ نہ ہو۔ سانپ، بچھو، بھیڑیا، شیر اور سنکھیا جیسے زہر قاتل میں بھی انسان کے لیے ہزاروں فوائد ہیں۔ کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ چوری، ڈاکہ، بدکاری، رشوت، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کچھ نہ کچھ فائدہ نہ ہو، مگر ہر مذہب و ملت اور ہر مکتب فکر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جس چیز کے منافع زیادہ اور مضرتیں کم ہیں ان کو نافع و مفید کہا جاتا ہے، اور جن کے مفاسد و مضرات زیادہ اور منافع کم ہیں ان کو مضر اور بیکار سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی شراب اور کمار کو حرام قرار دیتے ہوئے اس کا اعلان فرمایا ہے کہ ان میں بڑے بڑے گناہ بھی ہیں اور ان لوگوں کے کچھ منافع بھی، مگر ان کے گناہ کا وبال منافع کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو اچھا یا مفید نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کو نہایت مضر اور تباہ کن سمجھ کر ان سے اجتناب لازم ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا آخری ویلاگ۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ کل جو رہ گیا ہے کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویلاگ نئے کی صورت میں آج کے پانچوں ویلاگ الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ لکھاں جے ہوون جانا، لکھاں جے ہوون جانا، سونے تو واری جاواں، گزرے نبی دی یاد وچ ہر ہر گھڑی تے پل، عشق نبی دے عاشقو سب مشکلاں دا حل۔ چل 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 نبی دے در تے چل، رکھ کے دعاواں رل کی دعاواں منگو سارے، سارے مدینہ جائیے، رل کی دعاواں منگو سارے مدینے جائیے، اتھے بھی جا کے نعتاں سن دے سنا دے جائیے،
ہر دم درود نبی تے پڑھاندے جائیے، ہر دم درود نبی تے پڑھاندے جائیے، وچ حشر عاشقاں دے کم آئے گا عمل، وچ حشر دے عاشقاں دے کم آئے گا اے عمل، چل نبی دے در تے چل، سونے دا پیار سونا، اس دا کردار سونا، جا کے مدینے ویکھو اس دا دربار سونا، سونا ہے آپ سونا، اس دا ہر یار سونا، صدیق عمر علی دا نہیں کوئی بدل، چل نبی دے در تے چل، چل دیوانے چل۔